بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اولیاء خواتین میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھیں اور قلندر اسے کہتے ہیں جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ ابدیت کا مشاہدہ کرتا رہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے بے غرض، ریا، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے، بولتے اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 95 سے 99 کے دوران عراق کے ایک شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار کے حوالے سے ملتی ہیں۔ رابعہ بصری سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات بھی ملتے ہیں، تاہم رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق زیادہ تر اہم معلومات و حوالہ جات وہ مستند مانے جاتے ہیں جو کہ شیخ فرید الدین عطار کے بیان کیے گئے ہیں، جو کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر ہیں، کیونکہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کوئی تحریری کام نہ کیا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی آپ کے والدین کے پاس نہ تو دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی چادر تھی۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوس سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے، لیکن آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، لہٰذا وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اسی رات رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رابعہ بصری کے والد کو بتایا کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس کو ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز رات کو 100 دفعہ اور جمعرات کو 400 دفعہ درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا تھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس حال میں پہنچے کہ خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو وہ یہ جان کر بے حد خوش ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء و مساکین میں تقسیم کروا دیے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو عطا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد انتقال کر گئے اور بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک دفعہ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سردار نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ ڈالا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا اور اس کے باوجود بھی آپ دن کو کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔
اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کے رونے کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر وہ یہ دیکھنے چلا گیا کہ رات کے اس پہر کون ہے جو اس طرح شدت کے ساتھ رو رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے حضور سجدہ سجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے اور گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں تو نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا مالک خوف خدا سے لرزا گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ایسی اللہ والی کنیز سے خدمت کرائی جائے، بہتر یہ ہوگا کہ اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا اور کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ یہاں نہ رہیں گی تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ اس طرح اس نے رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو آزاد کر دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہفتے میں ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ان کے پاس درس میں حاضر ہوتی تھی، لیکن جس روز آپ نہ آتی تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ کا انتظار کرتے یا راز کی باتیں طالب علموں تک نہ پہنچاتے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ان کی شاگرد اور ان کی مرید بھی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی بھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہوتی ہے۔ میں جلوہ خدا بندی کا نظارہ کرتی ہوں اور خدا کو پہچانتی ہوں۔ ایک بار دو درویش آپ کے گھر مہمان آئے اور اس وقت آپ کے گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں، لیکن اسی دوران دروازے پر کوئی فقیر آ گیا تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اس فقیر کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ روٹیاں اسے دے دی اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بصرہ کی ایک رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک تھال ان کے یہاں بھجوایا۔ حضرت رابعہ بصری نے وہ کھانا مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں حد درجہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی۔ آپ کی ذات کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ درس دے رہی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو اس کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ وہ باہر چلے جائیں اور پھر آپ خلوت نشین ہو کر لیٹ گئیں اور کچھ ہی دیر بعد آپ کی روح اس دنیا فانی سے پرواز کر گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو ان کی بہنوں نے قحط کے زمانے میں فروخت کر دیا تھا، جبکہ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ رابعہ بصری کی بہنوں نے آپ کو ایک قافلے والوں کو فروخت کیا تھا اور ان قافلے والوں نے رابعہ بصری کو ایک طوائف کے ہاتھوں آگے فروخت کر دیا تھا۔ طوائف نے آپ کو ایک کوٹھے پر بٹھا دیا۔ رابعہ بصری نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات محمود حقیقی کی یاد میں محو رہتی۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفی اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیہ کا کام بھی لیتی تھی۔ وہ تمام رات عبادت
عبادت و ریاضت میں گزار دیتی تھی اور اس خوف سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء کرام، محدثین و فقہاء سے مباحثوں میں بھی حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضری لگواتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہم اثر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا، کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے نہ تو وقت تھا اور نہ ہی طلب تھی۔ حضرت رابعہ بصری کو کثرت رنج و عالم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی تھی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش، جنت کے لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی، لیکن آخری سانس تک آپ نے عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہی۔ آخری وقت میں آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی وفات عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی اور آپ کی مزار بھی بصرہ ہی میں واقع ہے۔ البتہ بعض روایات کے مطابق کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی مزار قدس یعنی یروشلم میں ہے، لیکن تاریخی طور پر زیادہ معتبر اور مشہور قول یہی ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی وفات بصرہ میں ہوئی اور وہیں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔